بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل کے حوالے سے سوال و جواب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس میں ہمارے سامنے دوسرا باب ہے جس کا تعلق روزوں کی فضیلت سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں، جن میں سب سے پہلی حدیث کچھ یوں ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور اس حدیث کو سنن نسائی میں 2222 نمبر پر درج کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1901 نمبر پر ہے۔ تیسری حدیث جو ہمارے سامنے اس تعلق سے ہے وہ ہے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری 1896 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی حدیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1904 پر درج ہے۔ اور اسی طرح پانچویں حدیث جو اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا، اور اسے سلسلۃ الصحیحہ میں 1797 پر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح چھٹی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح الترغیب و ترہیب میں 1002 نمبر پر درج ہے۔ دوسرا سوال جو ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے وہ ہے جنت کے اس خصوصی دروازے کا نام کیا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1896 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے،
قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1640۔ اور اسی حوالے سے ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنے کا کیا انجام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ یعنی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 1935۔ پھر سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا حکمتیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزہ کے بہت سارے فوائد اور حکمتیں ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور اس کے عذاب کے خوف سے روزے کی حالت میں مسلمان حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو انشاءاللہ حرام اشیاء سے بھی اجتناب کریں گے۔ دوسری حکمت یہ کہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اسے فقیر اور مسکین کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری حکمت یہ کہ اس طرح روزے مسلمانوں کی وحدت کا اعلان ہے۔ چوتھی یہ کہ روزے میں انسان زیادہ کھانے سے اجتناب کرتا ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3277۔ جس طرح حدیث میں بیان کیا گیا ہے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ اس بات کا تعلق علم غیب سے ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہونے کی دلیل درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے، دوسرا امام عادل، ایک عادل امام، اور تیسرا مظلوم۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے 3598 نمبر پر۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر کی، اور اس حدیث کو سنن الکبری البیہقی میں 6484 نمبر پر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور یہ حدیث صحیح الترغیب والترہیب میں 1002 پر درج کی گئی ہے۔ اور اسی طرح آخری سوال جو آج کا ہے وہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ عوام الناس میں اکثر یہ بات معروف ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ ماہ رمضان مکمل طور پر رحمت ہے، مکمل طور پر مغفرت کا مہینہ اور آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس کی اس طرح سے تقسیم وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی پر آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل